واقعہ ہوا ایک بینک کے اندر، اور ایک گارڈ نے اپنے مینیجر کو قتل کر دیا، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا توہین کیا کی تھی؟ کہنے لگے، کہہ رہا تھا سنت کا مقام کوئی نہیں۔ بعدی نظر میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، یہ تو کوئی ذاتی رنجش تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور اس کی بنیاد پر اس شخص نے یہ کام کر دیا، واللہ تعالی عالم۔ لیکن اس شخص سے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا۔ ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ہم نے جلوس نکال دیے اور لوگ جناب اس کو لے کر ہیرو بنا کے باہر نکل پڑے، اس کے ہاتھ چومنا، اس کا ماتھا چومنا، ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور جنت میں ہم نے جانا تو اسی کام کے لیے جانا ہے۔ تو ذرا اس سے کوئی یہ تو سوال پوچھتا بھائی کہ اگر اس شخص نے یہ کہا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے معاذ اللہ، تو ذرا یہ بتاؤ کہ آپ جو سنت کے علم بردار بن کے کھڑے ہوئے، آپ کے اپنے چہرے پر سنت موجود ہے اس وقت؟ اس کی طرف کسی کی توجہ نہ گئی، اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ جس شخص کو قتل کیا گیا ہے وہ تو اس کی تو فیس بک پروفائل سے اور اس کے سارے جو پیچھے جو لوگ اس کو جانتے تھے، اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے اس شخص کا، اور وہ ایک عالم دین نے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہم اس شخص کو پرسنلی جانتے تھے، نہ اس کا کسی فرقہ ضالہ میں سے کسی کے ساتھ تعلق تھا، اور نہ اس کے ایسے نظریات تھے، نماز پڑھا کرتا تھا، اس کے گھر میں نعتیہ محافل ہوا کرتی تھیں، اس کی فیس بک پروفائل کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حسنین کریمین کی اور اہل بیت کی محبت کی کتنی باتیں یہاں موجود تھیں، لہذا معلوم ہوتا ہے معاملہ کچھ اور تھا۔ چلیے ایک بات ہو گئی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ کیوں نہیں بناتا؟ ہم عوام الناس کو قانون ہاتھ میں لینے کی طرف راغب کرتے کیوں ہیں؟ ہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں قانون ہے وہ اس قانون کو نافذ کرتے۔ کیا 295A سے 295C تک کی پوری شقیں اور دفعات موجود نہیں ہیں؟ 1500 کے لگ بھگ کیسز توہین رسالت کے اس وقت عدالتوں میں موجود ہیں، ایک پر بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے نظام بدبودار ہو چکا اور نظام اپنا کام نہیں کر رہا۔ لوگوں نے قانون کو ہاتھوں میں لینے کا سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس پہ غلط واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں تو وہ یعنی جتنے یہ لبرلز ہیں وہ صرف اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر اس سے پہلے جتنے گستاخی کے واقعتاً جو معاملات ہوئے ان سب کو کنڈیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی ایک شخص کی لا علمی کو علماء دین کا موقف سمجھا نہیں جا سکتا، اور علماء دین میں سے کسی نے اس شخص کی حرکت کی ابھی تک کوئی توجیہ پیش نہیں کی، نہ اس کی حمایت کی ہے۔ اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم سب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی دیکھنے کی تو بات یہ کہ ہمارے اپنی زندگی کے اندر، ہمارے اپنے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا دین کہاں تک موجود ہے؟ وہ ایک واقعہ ہمارے استاد سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ بڑا ہی شوق و ذوق کے ساتھ یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کب میرے گھر میں بھی آنا یا رسول اللہ، اس طرح کا کوئی جملہ کہا کرتا تھا۔ تو بغیر کسی فقہی مبحث میں پڑے ہوئے کہنے لگے میری زبان سے یہ نکلا کہ اگر واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن تمہارے گھر آ گئے تو سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر دکھ پہنچے گا کہ تمہارے گھر میں کیبل ٹی وی پر کیا چل رہا ہے، اور تمہارے گھر میں نمازوں کے اوقات میں لوگ کیا کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، روزے نہیں رکھے جا رہے، اللہ کے دین کی اتباع نہیں کی جا رہی۔ سوچو تم یہ کہہ تو رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اگر واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تمہارے گھر کے حالات دیکھ کر آپ کو کس قدر دکھ ہوگا۔ اللہ اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا دے، ورنہ اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں تو کیفیت وہی محسوس ہوتی ہے جو علامہ اقبال رحمہ اللہ کہہ کر گئے ہیں کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر میرا حساب آپ نے قیامت والے دن لینا ہی ہو نا تو میری درخواست صرف اتنی ہے، میرے نامہ اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کھولیے گا، اس لیے کہ میرے نامہ اعمال میں وہ چیزیں موجود ہیں جو میرے نبی کو تکلیف پہنچائیں گی۔ میرے عمل ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوں۔ اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقی محبت کا تقاضا ہے۔